تم کہتے ہو کہ ہم نے حنیف قریشی کو جوتا مارا، کاش کہ وہ جوتا میرے سینے پہ لگا ہوتا، کاش کہ وہ جوتا میرے سر پہ لگا ہوتا، کاش وہ جوتا میرا جسم اس کو بدبختو، تمہارا وہ جوتا بیک سکرین پر موجود داتا سرکار کے مزار کے اوپر جا کر لگا ہے۔ تم نے مجھے جوتا نہیں مارا، تم نے وہ جوتا اسٹیج پہ موجود وہ جو سینکڑوں علماء اور مشائخ ہیں ان کی طرف اچھالا ہے۔ اس میں میری توہین نہیں ہے، تم نے داتا سرکار کی توہین کی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنا موقف دے دیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا ایک خاص جماعت کی طرف سے، اور اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ داتا دربار میں جب وہ سٹیج کے اوپر آئے تو لوگوں نے نعرے بازی شروع کی، اور یہ تاثر کیا گیا کہ عوام اہل سنت کی طرف سے ایسا کیا گیا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور تحریک لبیک کی طرف اس بات کو منسوب کیا گیا کہ ان کے کارکن تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تحریک لبیک آصف اشرف جلالی صاحب کے جو لوگ تھے انہوں نے یہاں پہ ہنگامہ آرائی کی ہے، اور انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ کرنا، یعنی کہ کسی بھی تقریر کے اندر جا کے کسی اس کی تقریب میں کسی بھی اس طرح کی تقریب میں جا کے اس پروپیگنڈا کرنا، نعرے بازی شروع کرنا، یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے۔ نہ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ شیوا ہے اور نہ یہ ہمیں زیب دیتا ہے۔ مزید انہوں نے اپنے کارکنان کے حوالے سے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، اس کو ہم آپ کو سناتے بھی ہیں کہ انہوں نے کیا میسیج دیا ہے اور اپنی عوام کے لیے انہوں نے کس طرح کا پیغام دیا ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کے جو پروپیگنڈے ہیں یہ اہل سنت کو انتشار، افتراق اور ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والی بات ہے۔ اس طرح سے اگر ہوتا رہا تو پھر ہم اہل سنت کے خلاف ہو جائیں گے اور ہم خود ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے جائیں گے۔ مزید آپ کا اس حوالے سے اس ضمن میں کیا کہنا ہے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ حنیف قریشی صاحب نے اس ضمن میں اپنے کارکنان کے لیے کیا پیغام دیا کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے۔ کیا وہ بھی اس طرح کے جلسوں میں اٹھ کے نعرے بازی، ہلڑ بازی کر کے اور جلسوں کو خراب کرنا شروع کریں، یا اس کے علاوہ کوئی اور موقف اپنائیں؟ آئیے ہم حنیف قریشی صاحب کی زبانی خود ہی سنتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ میلاد کس کا بے رونق ہوگا؟ میرے رسول کا، میرے نبی کا۔ عرس یا تقریبات جو کانفرنس ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ صحابہ کی، آل بیت کی۔ خدا کی قسم ہمارا جگر، ہمارا دل گردہ ایسا نہیں ہے کہ ہم حضور کی کسی میلاد کی محفل کو اجاڑیں یا اس محفل کی رونقوں کو پامال کریں۔ میں اپنے تمام سننے والوں، اپنے کارکنوں اور اپنے محبین اور اپنے متعلقین سے یہ گزارش کرتا ہوں اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ کو کوئی خطیب ناپسند ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں بنتا، نہیں سننا چاہتے ہیں، تو آپ جلسے میں مت تشریف لے جائیں۔